میرے بھائی، حضور شارح بھی ہیں، قرآن کی شرح کر کے حضور ہمیں بتاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اگر حضور ان کی وضاحت نہ کریں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یہ حضور کی ضرورت جو دین میں موجود ہے، اخروی تو ہے ہی، لیکن ہمیں روزمرہ کے معاملات سمجھنے کے لیے، دین اسلام کا دستور منشور سمجھنے کے لیے اس کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے۔ حضور شرح کرنے والے بھی ہیں اور شارح بھی ہیں۔ پھر جس کو حضور حلال کہہ دیں وہ حلال ہے، جس کو حرام کہہ دیں وہ حرام ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب طیب چیزیں، پاک چیزیں تم پر حلال فرمائیں گے اور جو نجس چیزیں ہیں وہ تم پر حرام کر دیں گے۔ حضور کا نا ایک مقام ہے، ہوا اصل میں یہ ہے، یہ تو آپ کو شکیدہ لوگوں کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں نا، تو کبھی تھوڑا بہت موقع ملتا ہے کچھ یونیورسٹیز میں اور کچھ سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں جانے کا، تو ایک کھیپ باقاعدہ تیار ہو رہی ہے، ایک پورے فکر تیار کی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی دور بڑا سخت ہے، آپ لمبی بات کریں گے، فرض لوگ پورے کرنے بڑی بات ہے، آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جھنڈیاں بھی لگائیں، میلاد بھی کریں، انہیں کہتے ہیں آپ نعرہ بھی لگائیں، درود شریف بھی پڑھیں، بڑا فتنے کا دور ہے، تھوڑی سی بات کریں۔ اور آہستہ آہستہ وہ فتنہ جو کبھی انکار حدیث کے نام سے موسوم تھا، اب وہ رنگ بدل کے، یعنی وہ بار بار کہتا ہے کہ قرآن کافی نہیں، بار بار کہتے ہیں اللہ کافی نہیں۔ مجھے پتہ یہ دل اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا، ادھر چاہے موڑ دے، تو نبی کیوں بھیجتا ہے؟ کیوں انبیاء بھیجے اللہ نے؟ اور دو سلسلے ہدایت کے جاری کیے، رجال اللہ اور کتاب اللہ، اللہ کے بندے بھی اور اللہ کی کتابیں بھی، ان دو سلسلوں کے طور پر، اور خالی کتاب اللہ بھی نہیں، ساتھ رجال اللہ بھی، اللہ کے بندے بھی، انبیاء بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، یہ نوجوان میری بات پر زیادہ غور کریں، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے پاس میری حدیث پہنچے گی تو وہ کہے گا کہ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، قرآن میں جو حلال ہے اسے ہم حلال جانیں گے اور جو قرآن میں حرام ہے اسے حرام سمجھیں گے۔ خود حضور بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت آپ پیسے لے کے نہ اٹھے کہ بیٹھے بات سنیں، اللہ کو جزائے خیر دے۔ فرمایا کہ وہ تکیے پہ ٹیک لگائے بیٹھا اور کہتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ حضور فرماتے سن لو، جس کو میں حرام کر دوں وہ اسی طرح ہے جس طرح رب نے حرام کر دیا ہے، اور جسے میں حلال کر دوں وہ اسی طرح ہے جس طرح رب نے حلال کر دیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور سادے شاعر کہتے ہیں ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ تو میرے بھائی آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، ایک پورا ذہن ہے۔ اچھا اس میں کچھ سارے لوگ ایسے نہیں جو بدعقیدہ ہیں، کچھ میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ویسے مزاج کے خشک ہیں، تھوڑے کچھ لوگ مزاج کے خشک ہیں، یعنی ہمارے پرانے صوفیاء نے نا ایک تذکرہ ہلکا سا اپنے لفظوں میں کیا ہے، کچھ ظاہر بھی لوگ اب یہاں یہ کہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کو آپ کو اپنے ذوق پر لا کے مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے، ذوق تو خدا کا فضل ہے اگر نصیب ہو۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کسی کے مرید بھی ہیں، کسی کے عادت مند بھی ہیں، کہیں آنا جانا بھی ہے، پر نہیں مزہ کوئی نہیں، یعنی وہ پیر صاحب کے پاس سے ہو کے واپس آ کے کہتے ہیں کہ ویسے پیر صاحب کدی ایسے کرنا جی میں جانا، تو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بیچارے کو نا کسی شہر کا پتہ نہیں، ابھی رستے میں بالکل خبر نہیں۔ یعنی میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ مولوی جڑے نہ گالے ٹھیک دستے، میں کیا تھا مطلب ہے تو سیدھے مولویاں دے امام ہوئے نا، پھر یہ تو سارے مولویوں تو زیادہ پتہ ہے، تو پھر تو آپ دعویٰ کریں امام العلماء ہونے کا، پھر تو آپ نے بڑا چھوٹا دعویٰ کر دیا ہے، اونچے اڑے پھر آپ
کوئی اپنے لیے کوئی سلطان العلماء کا لقب پسند کر لے. وہ بھائی ایسا نہیں ہے. مولوی کا کیا مفاد ہے بات چھپانا؟ مولوی تو ناقل ہے، وہ ادھر سے بات پڑھتا ہے رب رسول کی اور قوم تک پہنچا دیتا ہے. اپنی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ ایک مخصوص خشک طبقہ وہ بھی اس کا شکار ہو رہا ہے. اتنا تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا. حضور کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. یعنی میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو میں بڑا تھکا ہوا ہوتا ہوں تو میرا گزارا نہیں ہوتا، تو میں رات کو دیر سے آتا ہوں تو فجر میری رہ جاتی ہے، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو میں اسے کہوں گا حکم یہی دیتا ہوں کہ جاگنا پڑتا ہے تو جاگ، کھڑے ہونا پڑتا ہے تو کھڑا رہے، پر فجر تو پڑھنی ہے کیونکہ اس میں کوئی گنجائش ہے، یہ فرض ہے، اس میں کوئی گنجائش ہے. ایک نماز جان بوجھ کے جس نے چھوڑ دی اس نے کفر کیا. مانا کیا ہے؟ اللہ کی ریٹ کو چیلنج کیا. اس نے بہت بڑے فرض کو چھوڑا. آپ نہیں چھوڑ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن مسند امام احمد میں نمبر دیکھیے نا، ایک شخص نے کہا حضور اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا کہ میں نے نمازیں صرف 2 پڑھ لوں گی. یعنی فجر ہی نہیں ملی، وہ 3 چھڑوانا چاہ رہا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم تو تجسس میں تھے کہ حضور کیا فرماتے ہیں، پر کریم نے 1 منٹ نہیں لگایا، فرمایا تو 2 ہی پڑھ لینا، کلمہ تو پڑھنا. یہ حضور کا اختیار ہے دین میں، یہ نبی پاک کا. میری بات کو آپ سمجھیں. یہ جو خشکی آ رہی ہے نا بعض ہمارے دنیاوی اداروں کی طرف سے اور بعض جگہوں کی طرف سے کہ جناب آپ کو لمبے چکر میں ڈالا جاتا ہے، فرائض ادا کریں. ہم بھی کہتے ہیں کہ ترجیح فرض کو حاصل ہے، اس میں انکار نہیں. لیکن آپ کے مزاج میں جب خشکی آتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب بندہ مستحب چھوڑتا ہے تو سنت چھوڑتا ہے، اور جب وہ سنت سے ذرا جی کتراتا ہے نا، یہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ تھوڑے سے بے عمل ہوئے زیادہ ہو گئے، تھوڑی سی گنجائش تلاش کی تو زیادہ کے چکر میں پڑ گئے، بندہ سست ہو جاتا ہے. سنت کو چھوڑتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے کہ بعض بات پہ بھی گزارا ہو جائے گا، اور معاذ اللہ ایک وقت آتا ہے کہ فرائض میں بھی سستی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں خود اس مقام پہ ہوں کہ اگر میں نوافل اور غیر مؤکدہ سنتیں نہ بھی پڑھوں تو مجھے اجر ملے گا، میں سارا دن کام کرتا رہتا ہوں دین کا. لیکن فرماتے ہیں خدا کا شکر ہے میں نے نفل بھی کبھی نہیں چھوڑا، شوق سے پڑھتا ہوں. تو یہ خشکی جو لائی جا رہی ہے نا کہ صرف فرائض پڑھ لیں، صرف آپ کے لیے کتاب اللہ کافی ہے، کسی ذوق میں نہ آئے، تو پھر تو نہیں آپ اتنے خشک ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ اتنے خشک ہو جائیں گے کہ چند سطحی سی چیزیں رہ جائیں گی، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے جو دنیاوی رشتے ہیں ان میں بھی کمزوری آ گئی. آپ جو بیٹی کا نام سن کے رو پڑتے تھے تو معاملہ ختم ہو گیا. آپ کو جو اماں، کسی کی اماں کا ذکر ہو رہا ہوتا تھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ ساری چیزیں پس سے پڑتا چلی گئی. یہ حضور کی محبت ہے جو باقی محبتوں کو بھی زندہ رکھتی ہے. یہ نبی پاک کا پیار ہے جو باقی پیاروں میں بھی روشنی رکھتا ہے. ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تھا، روزہ بھی رکھا تھا اور غلطی کر بیٹھا ہوں، جمع کر لیا، عورت کے پاس چلا گیا ہوں. تو حضور نے حکم دیا، فرمایا اس طرح کر، غلام آزاد کر. کہنے لگا خود غریب آدمی ہوں. نبی کریم نے فرمایا پھر نہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ کفارے میں. کہنے لگا حضور میرے لیے یہ بھی مشکل ہے. مانا یہ تھا کہ ایک تو مجھ سے پورا نہیں ہوا. حضور نے فرمایا پھر 7 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہنے لگا حضور سب سے بڑا مسکین تو خود ہوں. یہاں تک تو سوال کا جواب شاید میری طرح کا کوئی مولوی بھی دے دے، اور اگر کوئی بندہ آگے بڑھے تو پھر ہم اسے کہیں گے پھر تم موج کر، اگر تم نے کوئی بات بھی نہیں ماننی تو ہمارے پاس اس سے زیادہ حل ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بخاری مسلم کی صحیح سند کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتا ہے حضور میں غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، میں روزے بھی نہیں رکھ سکتا، میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. حضور نے فرمایا پھر بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں تحفہ لے کے آیا. حضور نے فرمایا گناہ بھی تو نے کیا ہے، جرم بھی تو نے کیا ہے، یہ کھجوریں مجھ سے لے جا، کسی غریب کو جا کے کھلا دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا. کہنے لگا حضور سب سے زیادہ غریب میں کیوں مدینے میں؟ جرم اس نے کیا. حضور فرمانے لگے چل کھجوریں مجھ سے لے کر گھر جا کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے کھا لے، اللہ تیرا جرم معاف کر دے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. یہ اختیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا.
وہ جو معاذ اللہ تعالیٰ سما معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، ہمیں یہ کہا نا کہ حضور آئے تھے تو جو دین لے کے چلے گئے، آئے تھے تو چلے گئے، تو اب ہم نے صرف اس دین کی طرف توجہ کر دیا، حضور کی طرف نہیں کرنی. تو یہ وہ خشک سوچیں ہیں جو اس مصروف زمانے کے اندر بعض لوگوں کے ذہنوں میں فتنہ پیدا کرتی ہیں. آپ اس فتنہ پروری کو بھانپیں. یاد رکھیں کہ جب محبت نہیں ہوتی، نہیں آپ رات کو چلے جائیں جس طرح MBBS یا اسپیشلسٹ ڈاکٹر جاتا ہے اماں کے پاس، جب جا کے پوچھے اماں پیسے تو نہیں دیں گے، کپڑوں کی اتنی ضرورت، 2 منٹ بیٹھے نا، تو اماں کہتی ہے پتر یہ تو کوئی بھی کر دے گا، 2 گھڑیاں میرے پاس بیٹھ میرا دکھ سن، میری بات سن. چلے آپ چھوڑ دیں. والدہ کو کسی وقت نرمی کرتی ہے تو گھر والی تو نرمی کرتی نہیں، وہ تو کہتے شروع سے بات سنیں کہ آپ تو تبھی بات بنے گی. اور یہ کوئی ایسی بری بات بھی نہیں، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن وہ بھی تو منتظر ہے نا کہ کوئی بات انہوں نے کرنی تھی اور سوائے آپ سے آپ کے کسی اور سے ہو بھی نہیں سکتی، آپ کو وہ بات سننی ہے. تو اگر آپ وہ والے خوش کہنا کہ بس کام کی بات کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں، تو یہ ساری چیز آپ کا ذوق ختم کر دے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، حضور کی غلامی، حضور کے اختیارات کو جاننا، بیچ میں سے محبوب کو نکال دیا جائے تو دین کے سارے ستون زمین بوس ہو جائے. کوئی چیز ایسی نہ رہے جس میں چاشنی رہ جائے، کوئی بات ایسی نہ رہے جس میں حسن رہ جائے، بلکہ اس دھرتی میں جتنے بھی رنگ ہیں یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے. اس کائنات میں بلکہ ابن القیم ایک بات لکھتے لکھتے یہاں تک پہنچ گئے، کہنے لگے یہ جو کافر کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے اخلاقیات کے پابند ہو گئے بعض جگہوں پہ، تو آپ تھوڑا پیچھے پلٹ کے جائیں گے نا تو وہ تو آج جو حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ تو غلام خریدتے بیچتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ دھرتی میں جتنی بھی خیر ہے سیکھی سب نے نبی پاک سے ہی ہے. کسی نے کلمہ پڑھ کے سیکھ لی ہے، کسی نے دور رہ کے سیکھ لی. یہ رحمت ہے حضور کی ہی، ورنہ تو لوگ ایک دوسرے کو نوچ کے کھاتے. یہ کرم حضور کا ہی ہے، سیکھا سب نے نبی کریم سے ہی ہے. کرنے کا کام یہ ہے میرے عزیز، جو میسج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی بات. کرنے کا کام ہمارے ذمے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ وہ ذوق لائیں، اس کو صرف محفل کی حد تک نہ رکھیں. میں نے محافل میں بھی اپنی طرح کے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو صرف محفلوں کے باذوق ہیں، نیچے اتر کے خالی ہیں. یعنی عام روٹین میں تو ان کے شکن سے غصہ اترتا ہی نہیں. بھائی جو غلام ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ ہی غلام ہوتا ہے، جو درویش ہوتا ہے وہ تو نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اسٹیج پہ درویش تھا، نیچے اتر کے خراب ہو گیا. حضور کا عاشق تو ہر جگہ ہی عاشق ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ہی اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، ہر جگہ ہی اس کا ذوق دبالا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ میں ایک محفل میں موجود تھا تو ایک نعت خواں میرے پیچھے سے آ کے کہنے لگے پیر صاحب میری سفارش کرنا، میں حاضری لوانی ہے. میں کہ گھر بہ کے پڑھ لی ہوتے بھی لگ جائے گی. کیا آپ کو پہلے عشق کے لیے سامنے 500-600 بندہ بٹھا کے دیں، مووی چلا کے دیں، ساؤنڈ لگا کے دیں، پھر ہی حضور کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے. آپ بیٹھ کے نعت پڑھیں، اور آپ جہاں بھی پڑھیں. حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں نے نعت لکھی ہے پڑھوں، تو حضور نے سادہ نہیں فرمایا پڑھو، فرمایا پڑھیے اللہ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے. تو آپ اپنی طبیعت میں وہ ذوق لائیں. آخری بات بڑے درد دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمیں نا اپنی نجی زندگی کو بھی حضور کے ذکر سے آباد کرنا پڑے گا. روزمرہ کے جو معاملات ہیں نا، میں نے ایسے بھی بزرگ دیکھے کہ وہ کھانے سے پہلے سارے بچے بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں ایک چھوٹی سی تلاوت کرو، 2 شعر نعت کے پڑھو. بھائی آپ نا نجی زندگی میں آپ صبح جب اٹھ کے ایک نعت چلائیں گے نا، ادھر دیکھ انسانی نفسیات ہوتی ہے. جو شعر بندہ سن لیتا ہے نا، جو بندہ سن لیتا ہے اس کے ذہن میں رہتی ہے. یہ انسانی نفسیات ہوتی ہے. آپ بہت سارے لوگوں سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، وہ خود بخود آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہیں. آپ سویرے اٹھ کے ایک نعت سننے کا ذوق بنائیں، وہ نعت نا آپ کی زبان پہ چلی رہے گی سارا دن. رات کو ایک نعت شریف پڑھ کے سونے کا ذوق بنائیں، وہ آپ کی طبیعت میں جمی رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ اپنی طبیعت کو لگائیں اس طرف. اگر آپ کہیں گے نا کہ فقط میں نے محفل میں جانا ہے تو وہی میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ
ویسے بھی تو بندے کا ذوق ہوتا ہے نا، کسی وقت بندہ کسی نعت خواں کو بلا کے کہے، گھر جا کے کہے دل بڑا پریشان تھا، آپ حضور کی نعت نہیں پڑھ دیتے؟ سبحان اللہ، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں، وہ جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور صحابہ نے اس طرح نہیں کیا کہ پہلے سارے مسئلے حل کر لیں گے پھر حضور کی نعت خوانی کر لیں گے۔ وہ میرے بھائی بدر میں بھی جاتے رہے، احد میں بھی جاتے رہے، حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی لشکر میدانوں میں رہے، وہ بھی کام چلتا رہا اور حضور کے غسل کا ذکر بھی چلتا رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کی سخاؤں کی اگر وہ فارغ ہو کے یہ والے کام کرتے نا کہ پہلے ادھر سے فارغ ہو رہے ہیں تو پھر یہ کام کریں گے، تو پھر میرے بھائی ہمارے پاس جو آج اتنی روایات حضور کے حسن و جمال، جود و نوال، فضل و کمال پر موجود ہے، وہ موجود نہ ہوتی۔ ویسے بھی دکھوں میں مسکرانا ہی کمال ہے، اتنے دکھ حضور کو آئے اتنے کسی کو بھی نہیں آئے۔ پر حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں جتنا حضور کو مسکراتے دیکھا کبھی کسی کو نہیں دیکھا، کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لیے حضور کے تذکار جمیلہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس جگہ جمع ہونے کی حاضری اپنی بارگاہ میں مستجاب